بھائی وہ جو عامل ضیاء الرحمان کلین ہے وہ تو اور نہیں ہونے دیتا. میرے اس کو کھانا پکا کے دیتی تھی، طلاق یافتہ تھا تو اکیلا رہتا تھا. اس کی بیوی کا نام سعدیہ محمد اکرم تھا جس پہ جیز کیش اکاؤنٹ بنا ہوا تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ذیشان تھا جو ملنے آتا تھا. یہ اکیلا ہی رہتا تھا. تو اب یہ مطلب کہ مجھے سر سے نمک وار کے، کالیاں مرچیں وار کے گھر سے باہر پھینکواتا تھا، چھت پہ نمک پھٹکواتا تھا. اب گھر کی ہانڈی اس نے پکڑی ہوئی ہے. تو مطلب کہ جب بھی کوئی کھانا سفید چنے بنا کے تو بنا رہی ہوں تو اس کی اسمیل میرے سے چڑھ رہی ہے، اور اس کی اسمیل، چنوں کی اسمیل پکڑ کے نا اس کی جگہ گندا اپنا پراٹھا ڈال کے میرے کھیل کا اچھی بلی آج صبح یہ ہوا جسم سے نکل رہی تھی تو پھر اس کو میرے جسم میں قید کر دیا ہوائی چیز کو. پاؤں باندھ دیتا ہے، سینے پہ گانٹھ لگا دیتا ہے. تو اس کا کیا حل ہوگا؟ مطلب کہ جب 2014 کو مجھے مزاروں میں لے کے جاتا تھا، پلر پکڑ پکڑ کہتا تھا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں نے 3 سال ہو گیا اسے چھوڑ دیا ہوا ہے. اس کے نمبر، آئی ڈی کارڈ نمبر سب کچھ، اس کی تصویر بھی تھی میرے پاس. تصویر مجھے عاملوں نے ڈیلیٹ کرا دی تھی، وائسیں بھی ڈیلیٹ کرا دی تھی. باقی اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور اس کے دوستوں کے فون یا اس کی ادھر ادھر جس کے بھی فون ہیں، وہ اس کی بیوی کا جو بھی نمبر جس پہ یہ خود بات کرتا تھا وہ تو کچھ ہے میرے پاس. تو لیکن یہ پھر پیروں سے کیل لگاتا ہے، کیل لگا کے پیروں کی تلیوں سے، تو پھر وہ ہوا کے میرے اوپر قید کر دیتا ہے. اچھا بھائی، السلام علیکم. کہنا سی پیروں کے نیچے تلیوں پہ نا روٹی گول گول پکا کے پتہ نہیں ہر بازوں پہ بھی کیل وار رہا ہے لمبے لمبے، اور انگوٹھوں پہ بھی، دونوں انگوٹھے بھی دھاگے سے باندھ دیے ہیں پیروں کے، اور بازوں پہ بھی، اور پتہ نہیں کیا ہے وہ. ہیلو السلام علیکم بھائی. میں 2010 سے بہت پریشان ہوں. ممی عشرت ماں صفورہ بی بی نے میرے اوپر عملیات ڈالے تھے گھر چھیننے کے لیے. 7 مرلے گھر تھا میری والدہ کے نام، اور میرے ماموں ارشد جن کا نام صفیہ کے صوفیہ تھا، جن کی والدہ کا نام، وہ انہوں نے بھی روز ہانڈی چلاتے تھے. ان کے 5 بچے، عثمان ارشد، وسیم ارشد، وقاص ارشد، روز ننگے ہو کے نا صبح میرے سامنے آتے تھے. تو انہیں پتہ لگتا تھا جب میں چھت سے آنے لگی ہوں. دروازہ بند کرتی تھی نا، لوہے کا گیٹ تھا تو آواز ہونے جاتی تھی تو وہ سیڑھیوں کے نیچے آ کھڑے ہوتے تھے اور مطلب کہ اپنی پینٹیں اتارتے تھے، کپڑے اتارتے تھے. تو وہ سفلی جادو بن گیا. تو ان کو پھر میں مقابلہ نہیں کر سکی. میں نے رجسٹری رو رو کے ان کے پیروں پہ سر رکھ کے ان کو دی، لیکن اللہ کی طرف سے میرے ماموں ارشد کو اس گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. اسی گھر میں نہانے بڑا تو باتھ روم میں ہی اس کو نلکے کی ٹوٹی لگی تو وہ مجراؤں کے پاس جاتا رہا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ کینسر ہے تو وہ اسی گھر کو بیچ کے تو کینسر کا علاج کراتا رہا. تو اس وقت سے تکلیف میں ہوں. نور کی مسجد جاتی تھی پکا میل، تو وہاں پہ نور نے میرے پیچھے ایک ضیاء الرحمان کلین لگا دیا. وہ کہتا تھا میں طلاق یافتہ ہوں تو میں تمہارا کام کروں گا. تو اس کے بعد وہ مجھے کسی دوسرے عامل کے پاس نہیں جانے دیتا تھا. تو اکیلا رہتا تھا، کمرے بدل بدل کے. کبھی ٹوٹل کے پٹرول پمپ پہ وہاں کچے میں کمرہ لے لیتا تھا، اٹیچ باتھ ہوتا تھا، 4 پائی بچھی ہوتی تھی. پھر کبھی وہ لنک روڈ ماڈل ٹاؤن پہ کمرہ لے لیتا تھا. کبھی پین گیسٹ بن جاتا تھا کسی کے ساتھ مل کے. تو مطلب کہ ایسے وہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ وہ اس کا تھا آستانہ. اس کی بیوی کا نام سعدیہ محمد اکرم تھا جس پہ جیز کیش سم بنی ہوئی تھی، اور اس کا ایک بیٹا ذیشان اس کو ملنے آتا تھا. تو وہ بھی کسی عامل کے پاس مجھے جانے نہیں دیتا تھا. اس نے کوئی گڑیا سی بنائی ہوئی ہے، میرے بال بھی لیے ہوئے ہیں، میرے جسم پرانے میرے کپڑے بھی لیے ہوئے ہیں ٹکڑے کپڑوں کے. اور باقی اس نے نہر میں جو عمل پھینکا ہوا ہے گندے نالے میں، یہاں پہ کاغذ میں ڈال کے پانی پھینکا ہوا ہے جو بھی، وہ اسے پکڑ لیتا ہے بار بار. مجھے کتنی دفعہ توڑ کروایا لیکن وہ توڑ نہیں کر
مجھے نہیں پتا 3 سالوں سے اس کا کوئی نمبر یا کچھ بھی، تو کیسے اسے نجات حاصل کی جائے، اس کی گڑیا کیسے توڑی جائے، یہ بار بار قبرستان میں پڑھائی کر دیتا ہے۔ اب تو میں نے اس جمعرات کو جس عمل کے ساتھ عمل کیا تھا، وہ کہتا تھا میں رانی ہوں، لیکن وہ میرا ایک آیا ہوا مرشد یہاں پہ یتیم آنے، تو میں ان سے ملنے گئی، ان کو پیسے بھی تھوڑے بہت دیے، اور پھر انہوں نے سارے تویزات لکھے پیچھے کمر پہ، چھاتیوں پہ اور پیٹ پہ اور ٹانگوں پہ بھی انہوں نے یہ سیدھی ٹانگ پہ بھی ہپس پہ بنایا تھا پتلا سا، لیکن وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر اسٹرنگ بھی ہم دونوں نے پی، سارا کچھ کیا، لیکن وہ پھر پتہ نہیں 1-2 دفعہ زیادہ طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے اسے کہا بھی 2 دن سے ہانڈی چل رہی ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کیا ہوا نہیں کیا نہیں ہوا، میں نے پھر انہیں بند کر دیا۔ تو وہ پھر اور پیسے مانگنے لگ گئے، میرے پاس اتنے استاد نہیں تھی، میں خود کرائے پہ رہتی ہوں۔ اب میں نے بہت ضیاء الرحمان کلائنٹ کو پیسے دیے، بھیک مانگ مانگ کے دیے، چوریاں کر کر کے دیں، گھر میں کھانا بھی نہیں پکاتی تھی، وہ بھی پیسے اس کو یہ لے لیتا تھا، آج غریب رہی آج دو 50 روپے کی دال بھی نہیں پکانے دیتا تھا۔ ہم 4 بہنیں ہی ہیں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اور 5ویں 6ویں میں تھی جب فوت ہو گئے تھے، بھائی میرا کوئی ہے نہیں، اور امی میرے 24 جنوری کو فوت ہوئے ہیں۔ تو بس مقصد یہ ہے کہ مجھے اس ضیاء الرحمان کلائن سے چھٹکارا مل سکتا ہے، آپ کو تصویر بھی دکھا سکتی ہوں۔ بھائی یہ علی رضا کا کچھ کر دو اور مجھے بتا دیں کہ میں نا پھر اپنی تصویر بھیجوں۔ اس نے شرمگاہ سے اپنا پیٹ سے جو بھی اس کی بتیاں تھیں بند کی ہوئی تھیں، تو اب یہ 2-3 راتوں سے یہ پڑھائی کر رہا ہے، یہ اب شروع ہو گیا ہے، اس کا کیا کریں پھر؟ اب مین تو یہ ہے نا کہ اسی نے اس دلدل میں گھسیٹا تھا مجھے، پہلے سوکھے سوکھے وار تھے، اسی نے سب کچھ، عشرت نے یہی مجھ پر پڑھوایا تھا۔ تو اب اس کا کیا کریں؟ اس کا طور کوئی ہو سکتا ہے، یا اس کو کچھ ایسا کچھ دیں کہ آپ کو ثواب بھی ہو اس کی، کوئی اس کو کچھ ایسا کریں کہ یہ کوئی باز نہیں آتا، یہ بہت ظالم انسان ہے، پیسوں کے لیے یہ سب کو مار دے گا، اس کا کوئی دین مذہب نہیں ہے، اس کا دین مذہب پیسہ ہے۔ تو کچھ اس کو ایسا سبق سکھائیں کہ یہ کتے کا بچہ کچھ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے۔ السلام علیکم بھائی، یہ سب تو پہلے نا لوگ عورتاں نوں نہ بلاندہ ہے، انہاں نوں مسر چول یا مسراں دے نال نان کو آ کے نہ پھر اندر لے جاندا ہے، پھر اس کو ان سب عورتوں کو اکیلے اکیلے آستانہ بنایا ہوا ہے، ان کو اندر لے کے جاتا ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں پہ میز پہ یہ بیٹھا ہوتا ہے، اور زمین پہ نا پھر پیروں کے ساتھ ان عورتوں کو نا ٹچ کرتا ہے، پھر ان کے ساتھ کام کر لیتا ہے، کام کر کے نا تو تویز لے لیتا ہے، اس کے تویزوں پہ اپنا مذہب ان عورتوں کے اندر کر کے نا کسے مار کے، تو جب اس کا نکلنے والا ہوتا نا تو اس کو تویزوں پہ نکالتا ہے۔ تویز اس کے ایسے ہیں جیسے کاٹے ماٹے لکھتے ہیں نا، اس میں کوئی بھی تویز اللہ کے نام کا یا خانوں والا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف جیسے گندے کاٹے ماٹے لکھتے ہیں اور جوتیاں مار کے گندے نالے میں پھینکنے والے تویز جو یہ دیتا نا، اس کا کام یہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ یہ تویز کیا تھا، جوتیاں مارو نکال کے، جوتیاں مارو پھر گندے نالے میں پھینکو، پھر جلاؤ، 3 دن گھر رکھ کے پھر جلاؤ، پھر گندے نالے میں بھی پہلے پھکواتا رہا، پھر جوتیاں مار کے پھر اس نے کام کرنا ہے، پھر کاٹے ماٹے تویزوں پہ وہاں اس نے اپنے نفس کا وہ ڈالنا منی، پھر اس کو آدھے تویز کو آدھا کرتا ہے، آدھا دے دیتا عورت کو کہ جاؤ گھر جا کے اس کو 3 دن جوتیاں مارو اور پھر اس کو جلاؤ کے پتہ نہیں کیا کرو اپنے سر سے وار کے۔ ابھی مجھے بھول گیا، کافی دیر ہو گئی ہے، 2010 کی 11 کی بات ہے یہ۔ پھر یہ کیا کرتا تھا کہ پھر یہ کپڑے اتار کے نا پھر ہر جسم کے حصے پہ پڑھائی کرتا تھا، چھاتیوں پہ پڑھائی کرنے کے لیے اپنی انگوٹھیاں اتار دیتا تھا، موٹی موٹی اس نے فروزے کی اور دوسری انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، پھر وہ اتارتا تھا اور چھاتیاں پکڑ پکڑ کے پڑھائی کرتا تھا، پھر اس کے بعد ننگا لٹا کے شرمگاہ پہ پڑھائی کرتا تھا، پھر کاغذ سے شرمگاہ سے رگڑ رگڑ کے پانی نکالتا تھا، پھر فل ننگا کر کے سارے جسم پہ پڑھائی کر دیتا تھا۔
پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دیتا تھا کہ جاؤ بھیا اب تم، پھر اس کے گھر اس کے پیچھے پیچھے آتا تھا، پھر اس کے گھر پہ بھی پڑھائی کر کے جاتا تھا، یہ اس طرح کام کرتا تھا۔